پیاری شہزادی کو بند کر دیا۔ پرانے وقتوں میں دور دراز کے علاقے میں ایک بادشاہ کا قلعہ تھا۔ وہ اس دن بہت خوش تھا کیونکہ اس کے گھر ایک ننھی شہزادی کی ولادت ہوئی تھی۔ وہاں اس شہزادی کی پیدائش پر ایک عمدہ تقریب رکھی گئی تھی اور پرستان سے تمام پریوں کو بلایا گیا تھا کہ وہ آئیں اور شہزادی کا نام رکھیں اور یہ کہ وہ شہزادی کو بہترین دعا دیں۔ شہزادی کا نام شہزادی گل رکھا گیا۔ تمام پریوں نے دعائیں دی۔ پھر رانی پری آئی اور بچی کو دیکھا اور دعا اس کے کان میں دی کہ وہ ایک بے خوف شہزادی بنے گی۔ ملکہ بے قراری سے ساتھ موجود نوکرانی سے کہنے لگی کہ رانی پری نے تو کوئی دعا ہی نہیں دی اور اس کے خلاف باتیں کرنے لگی۔ رانی پری نے سب سن لیا اور ملکہ کو سبق سکھانے کے لیے اس کے سامنے کہا کہ اگر آپ کو میری دعا پسند نہیں آئی تو میں شہزادی کو ایک اور دعا دیتی ہوں کہ وہ بن نور شہزادے سے نکاح کرے گی۔ بادشاہ اور ملکہ پریشان ہو گئے اور ان کو لگا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادہ برے دل کا اور ظالم ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ بادشاہ نے قلعے کے آس پاس باغ بنوایا اور گھر کی چاروں طرف اونچی دیواریں بنا دی کہ ان سے صرف سورج کی کرنیں ہی اندر آ سکتی تھی۔ فوج بھی رکھی اور مضبوط دروازے بھی لگوائے۔ بادشاہ نے یہ سب اپنی شہزادی کو اس بے نور شہزادے سے بچانے کے لیے کیا۔ اب وقت گزرا اور شہزادی بری ہو گئی اور اب وہ ان دیواروں سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی کہ آخر ان دیواروں کے اس پار کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ وہ اپنے والدہ اور والد کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ وہ باہر جانا چاہتی ہے، جس پر ملکہ نے روتے ہوئے اس پر ہونے والی بددعا کا بتا دیا۔ مگر شہزادی نے کہا کہ اس کا کچھ اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ پریاں تو ویسے بھی اکثر پہیلیوں میں باتیں کرتی ہیں نا۔ اس پر بادشاہ نے غصے سے اس کو اس چیز سے باز آ جانے کے لیے کہا۔ شہزادی نے بحث کرنا چاہی مگر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ اس قلعے سے کچھ دور جنگل میں ایک شہزادہ دنیا گھومنے کے لیے نکلا تھا۔ اس کو ایک بوڑھا آدمی ملا جس کا گھر پہاڑ کے اوپر تھا مگر اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اوپر جا سکے، تو شہزادے نے اس کو اس کے گھر تک چھوڑا۔ بوڑھے آدمی نے شکریہ ادا کیا اور کہا، تمہیں اس نیکی کے بدلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے آنے والی زندگی میں ایک مصیبت ہے مگر ایک بے خوف دل کی شہزادی ہے جو تمہاری مدد کرے گی اور تمہاری سچی ہمسفر بنے گی۔ اور بوڑھا شہزادے کو رستہ بتاتا ہے۔ اس رات رانی پری شہزادی سے ملنے آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے مستقبل کو گلے لگاؤ اور اس کے لیے تمہیں محل کو چھوڑنا ہوگا۔ رانی پری نے شہزادی کو جادوئی پتھر دیا اور کہا کہ اس کا صحیح وقت آنے پر استعمال کرے۔ شہزادی محل سے باہر آتی ہے اور جنگل میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں وہ ایک شیر کو بھاگتے دیکھتی ہے جس کے پیچھے کچھ لوگ اس کے شکار کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ شہزادہ بھی وہیں قریب ہی تھا، وہ بھی یہ آوازیں سنتا ہے۔ شہزادی اچانک سامنے آتی ہے اور ان لوگوں سے کہتی ہے کہ اس شیر کا شکار مت کرو۔ وہ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ اس نے ان کی آبادی پر حملہ کیا ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ تم اپنی آبادی کے آس پاس دیواریں بنا لو مگر اس کو مت مارو۔ وہاں شہزادہ بھی آ جاتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری شہزادی ہیں، ان کا حکم مانو، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شہزادی حیرانی سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور کیسے پتا کہ میں شہزادی ہوں؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے، میں ایڈون ہوں، فن لینڈ کا شہزادہ، اور یہاں دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہاں ایک بے خوف اور رحم دل شہزادی رہتی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ آپ ہی وہ ہیں۔ وہ شہزادی کو اپنے ساتھ سیر کے لیے لے چلتا ہے اور نہ جانتے ہوئے وہ ایک جادوگر کے علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں اور جادوگر ایک بوڑھے آدمی کی شکل لے کر ان کے سامنے آتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ جنگل ایک جادوگر کا ہے، تم لوگ میرے ساتھ میرے گھر میں رات گزار دو اور صبح چلے جانا۔ وہ ساتھ چل دیتے ہیں۔ شہزادہ خوف محسوس کرنے لگتا ہے اور اس جادوگر کا جادو خوف پر ہی چلتا ہے۔ جادوگر ان پر جادو کرتا ہے اور شہزادہ پتھر کا ہو جاتا ہے، مگر شہزادی پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے کہ میں بے خوف ہوں اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
وہ جادوئی پتھر سے شہزادے کو چھوتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر وہاں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، پر پتھر صرف ایک ہوتا ہے۔ وہ اس پتھر کو جادوگر پر لگاتی ہے اور جادوگر پتھر ہو جاتا ہے اور اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے اور سب لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں محل جاتے ہیں اور شہزادہ بتاتا ہے کہ اس کو بے نور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کی بے نور زندگیوں میں نور بھرتا ہے۔ اتنے میں رانی پری آتی ہے اور ملکہ اس سے معافی مانگتی ہے اور دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ خوش رہنے لگتے ہیں۔